نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت مطہرہ کے سلسلے میں آج 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دیا اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمانے لگی میں نے ایسی خوشی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ اور پھر فرمایا کہ میں دیہات کے رہنے والی ہوں، میں نے آج تک دیہات میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ تم دیہات کی عورت ہو، تم نے کہاں بچے دیکھے ہوں گے؟ میں شہر کے رہنے والی ہوں اور میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، نہ مکہ میں اور نہ مدینہ میں جو دو بڑے شہر تھے، میں نے ان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پاس حضرت عبدالمطلب کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں ملکوں پھرا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا جتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ تو چشم تصور اور چشم تخیل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ تم نے ایسا بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا، آمنہ تم نے ایسا بچہ شہروں میں نہیں دیکھا، عبدالمطلب تم نے ایسا بچہ ملکوں نہیں دیکھا، اور میں نے ایسا بچہ پوری کائنات میں نہیں دیکھا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جواب ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوتا کہ بی بی حلیمہ تم نے دیہات میں نہیں ایسا بچہ دیکھا، بی بی آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، بی بی حضرت عبدالمطلب تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبرائیل تم نے کائنات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے کائنات میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے محبوب پیغمبر آپ سے زیادہ حسین آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نظروں سے نہیں گزرا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ایسا آپ کو پیدا کیا گیا کہ آپ ہر ایک عیب سے پاک ہیں، اور ایسا آپ کو پیدا کیا گویا کہ جیسا آپ نے چاہا، یعنی آپ کو اپنی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ تو شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاعری ویسے نہیں کی، آپ کی تعریفیں ویسی نہیں کی، بلکہ تعریف کرنے کے مستحق وہ ذات تھی، اور ان کی تعریف کو سب نے محسوس کیا، اور کائنات نے ان کی تعریف کو، کائنات نے ان کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا۔ اس لیے تو کائنات کا ہر ایک فرد، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور اس وجہ سے کی کہ وہ ذات تعریف کے مستحق تھی۔